حقیقت حسین ابن علی، سراپائے زہد و عقائد حسین ابن علی، ہے نجم برج سعادت حسین ابن علی، سرور قلب امامت علی، ہے نور چشم نبوت حسین ابن علی، فدائے حسن طریقت حسین ابن علی، ضیائے حسین ابن علی، نسیم باغ فتوت حسین ابن علی، قسیم بادۂ الفت حسین ابن علی، ہیں جان عہد خلافت حسین ابن علی، وقار بزم شرافت حسین ابن علی، زمیں کرب و بلا کی وہ شخص شہ سوار عظیم، شہید حق و صداقت حسین ابن علی، ہے ان کے دم سے گلستان فاطمہ پہ نکھار، بہار باغ و رسالت حسین ابن علی، حلوس و حلم و مربت کے پیکر دلکش، ہے آفتاب ہدایت حسین ابن علی، زہ نصیب کمر پر اگر وہ فرمائیں، زہ نصیب ہم پر اگر وہ فرمائیں، نگاہ الفت و حسین ابن علی، نگاہ لطف و عنایت حسین ابن علی، سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جو منقبت پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمت، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو رب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جو منقبت اور سلام عقیدت پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا سبب بنائے۔ قرآن مجید سے سورہ احزاب سے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ اے محبوب آپ کی اہل بیت کو نجس سے دور رکھے، پلیدی سے دور رکھے۔ اہل بیت اطہار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آ جاتی ہیں، جیسے قرآن مجید میں سورہ ہود میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی اہل بیت کا ورڈ یوز ہوا، اور پھر سورہ قصص میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ ماجدہ کے لیے بھی اہل بیت کا ورڈ یوز ہوا۔ تو جو لوگ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین پر حروف اٹھاتے ہیں، ان کو قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیا،
سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس چادر کے نیچے لیا اور فرمایا یہ میری اہل بیت ہیں۔ اہل بیت حضور کی ازواج بھی ہیں، اہل بیت میں آل جعفر بھی ہے، آل عقیل بھی ہے، آل عباس بھی ہے، مگر ان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص شان عطا فرمائی۔ وہ شان خاص کیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے نجس اور پلیتی کو دور رکھوں گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مسجد نبوی میں جب کسی پر ازرو شریعت غسل فرض ہو جاتا ہے تو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مسجد نبوی میں اور علی المرتضی اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی حالت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تطہیر، طہارت، مسجد کی اپنی ایک طہارت ہوتی ہے، اس طہارت کی وجہ سے پلیتی میں انسان مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، مگر ان شخصیات کی طہارت اتنی بلند ہے کہ وہ اس معاملے میں بھی اس مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ شان ان نفوس قدسیہ کی ایک الگ قسم کی شان ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اہل بیت اطہار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 نسبتیں حاصل ہیں۔ وہ 5 نسبتیں کیا ہیں؟ پہلی نسبت، جب ہم نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں ارشاد ہے سلام علی یاسین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر سلام۔ گویا پہلی نسبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا اور آپ کی اہل بیت اطہار پر سلام بھیجنا پہلی نسبت ہے۔ پھر یہ آیت تطہیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں طٰہٰ سے یاد کیا گیا۔ طٰہٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بھی ہے، اور طٰہٰ کے طٰ سے مراد طہارت ہے اور ہا سے مراد ہدایت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طہارت کے ساتھ ان نفوس قدسیہ کی طہارت کو ملایا گیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پہلی نسبت سلام کی ہے، دوسری نسبت طہارت کی ہے، اور پھر قرآن مجید میں اس نسبت کو یاد کیا گیا، اور پھر
اللہ علیہ اور آپ کی آل صدقہ اور زکات نہیں لے سکتے. صدقے کی ممانعت کی گئی اور اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے ساتھ اس نسبت کو ملایا گیا. اور پھر قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فَبِيُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطائت کی اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عطائت کی. اور محبت جس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اس نے اللہ سے محبت کی. تو قرآن مجید میں ارشاد ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے مودت کا ذکر ہے. یوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان نسبتوں کو ملایا گیا. اور پھر درود ابراہیم میں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا جاتا ہے اور آپ کی آل پر بھی درود پڑھا جاتا ہے. تو یوں یہ 5 نسبتیں ایسی ہیں اہل بیت اطہار کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے نسبت رکھتی ہیں. اور پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ولادت 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی. ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ آپ پہ ایک خواب دیکھتی ہیں. خواب میں دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا الگ ہو کر ان کی گود میں آ گرا ہے. پریشان ہوئی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک خطرناک خواب دیکھا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیان کرو کیا خواب دیکھا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا الگ ہو کر میری گود میں آ گرا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام الفضل آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا کرے گا اور وہ بیٹا آپ کی گود میں کھیلے گا. اللہ تعالیٰ نے محبوب کو وہ علم عطا کیا ہے جس کا ادراک ہی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ بیٹا عطا کیا جن کا نام حسین رکھا گیا. اور پھر وہ ام الفضل کی گود میں کھیلے. اس طرح ان کا وہ خواب سچا ہوا. فجر کا دن 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنا روح انور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف کرتے تھے.
وہ صحابہ اکرام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مستفیض ہوتے تھے، مگر اس دن ایسا ہوا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی، تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، اور سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو دروازے پر کھڑا کر دیا کہ کوئی بھی بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہو۔ صحابہ کرام جو چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مستفیض ہوتے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو بے چینی ہوئی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ فوراً ڈھونڈتے ہوئے دروازہ بطول پر پہنچتے ہیں تو باہر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اندر جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اتنی دیر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے پر دربان بن کے کھڑے ہیں، اور پھر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور منظر یوں ہے کہ سیدہ بطول کے دروازے پر صحابہ کا ہجوم ہے، اور اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس وقت 4,20,000 ملائکہ زمین پر اتر چکے ہیں۔ اتنی دیر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے کے آتے ہیں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی خبر دیتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے تھے کہ 4,20,000 ملائکہ بھی زمین پر اترے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے علی آپ کو یہ خبر کہاں سے ملی؟ تو عرض کی کہ میں ملائکہ کو اترتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور ملائکہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور وہ اپنی تعداد بتا رہے تھے کہ اتنی تعداد پر میں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے محبوب کے نواسے کی مبارکباد دینے کے لیے ہمیں زمین پر اتارا ہے۔ ایسی شخصیت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ جن کی ولادت پر اتنے ملائکہ زمین پر اتر رہے ہیں۔ اتنی بات ہوئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ مجھ سے بھی ایک بات سن لو کہ جب ملائکہ اتر رہے تھے تو ان میں ایک فرشتہ ایسا بھی تھا جس کے دستوں اس کے ہاتھ اور پاؤں نہیں تھے، اور ملائکہ نے اس کو اٹھایا ہوا تھا، اور وہ بھی آیا اور اس نے مبارک دی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر عطاب ہے، میری سفارش فرمائیے۔ تو علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ننھے سے ہاتھ مبارک کو، اور ایک روایت چادر جو کپڑا آپ کے اوپر لپٹا ہوا تھا وہ لگایا،
اور ایک میں ہے کہ ہاتھ لگایا. اس کا لگانا تھا کہ اس فرشتے کے دست و پا ٹھیک ہو گئے. اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ نواسا شہید کر دیا جائے گا اور میرے اس جبریل امین بھی کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کی طرف متوجہ ہوئے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ درست کہہ رہا ہے. اللہ رب العزت نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے 1000 سال پہلے اس فرشتے کو صرف اس لیے پیدا کیا تھا کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر پہرا دے گا. مرتبہ آسمان کا دروازہ کھلا ہوا تھا کہ اس نے نیچے دیکھا تو اس کو ایک شخص ایسا نظر آیا جس کے دست و پا نہیں تھے. تو کہنے لگا اس کی بھی کیا زندگی ہے, مر جاتا. اتنی بات کہنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا عطاب نازل ہوا اور اس کے دست و پا جو تھے اسی طرح ہو گئے. تو اس سے یہ بھی نکتہ نکلتا ہے کہ اپنے سے حقیر کسی کو مت جانے, نہ جانے کون اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عطاب کر دیا اور پھر 700 سال تک وہ اسی چیز میں پڑا رہا. اور پھر آج جب ملائکہ امام حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے تو اس نے کہا کہ مجھ کو بھی ساتھ لے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی سفارش کو قبول کیا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ولادت کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبریں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر اقدس سے لے کر سینہ اقدس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ مبارک تھے. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ مبارک سے لے کر قدمین مبارک تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ مبارک تھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چومتے تھے, حتیٰ کہ اپنی زبان مقدس بھی آپ کی زبان میں ڈال دیتے تھے. اور امام حسین کے کان میں اذان سرکار دو وسلم نے دی تھی اور پہلی گھٹی بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن اقرا نامی ایک شخص آیا اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم رہے تھے. وہ شخص عرض کرنے لگا کہ میرے 10 بچے ہیں مگر میں کسی کو نہیں چومتا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو رحم کی صفت نہ دے تو میں پھر کیا کروں. کہ بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ پنجتن پاک کے ساتھ محبت. ہم شکر گزار ہیں اللہ رب العزت کے کہ اس نے امت محمدیہ میں ہم کو پیدا کیا اور پھر ایسے ہمارے سامنے زندگی گزاری جنہوں نے پنجتن پاک کی محبت کا درس اس آستانے پر ہمیشہ
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کی محبت کا درس دیا، بلکہ ابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اونٹ کی قربانی فرمائی، اس وقت اس میں 5 قربانیاں پنجتن پاک کی رکھیں، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور پھر اپنی۔ تو ہمیں تو درس صحابہ کرام کی محبت کا ملا، ہمیں تو درس اہل بیت اطہار کی محبت کا ملا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیادہ 25 حج آپ نے کیے، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فیاضی کا عالم بھی یہ تھا کہ 2 مرتبہ آپ نے سارے گھر کا سامان اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا، اور 1 مرتبہ آدھا سامان اللہ کی راہ میں دے دیا۔ ہم تو آج سوچتے پھرتے ہیں کہ یہ چیز دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، اور جو گھٹیا چیز ہوتی ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، مگر وہ لوگ اللہ کی راہ میں اس چیز کو قربان کرتے جو محبوب ترین چیز ہوتی، جیسے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی بہترین چیز، اپنی محبت والی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فیاضی کا عالم بھی یہی تھا۔ 1 مرتبہ حضور کے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے، تو وہ دکھی تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ کس بات پر دکھی ہیں؟ تو اسامہ بن زید جو حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے عرض کرتے ہیں اے ابن رسول، مجھ پر قرض ہے اور موت قریب ہے، یہ سوچ رہا ہوں قرض کیسے ادا کروں گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ خوش ہو جائیے کہ میں آپ کا تمام قرض ادا کر دوں گا، اپنے قرض داروں کو بلائیے۔ انہوں نے اپنے قرض داروں کو بلایا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا قرض ادا کر دیا، اور جو قرض ادا کیا وہ 60,000 درہم تھا جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیا۔ آج ہم باتیں تو ان کی محبت کی کرتے ہیں، دعویٰ تو ان کی محبت کا کرتے ہیں، مگر ان کے نقش پا پر چلتے نہیں، ان کی گرتے راہ کو بھی ہم نہیں پہنچتے۔ آج تو ذرہ ذرہ سی بات پر ہم غصے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو اسی گھرانے کی ایک پھول ہے، آپ ایک دفعہ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے کہ ان یزیدیوں میں سے ایک جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، آپ کے اس خیمے میں داخل ہوا، اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس کی مہمان نوازی کی، اور 3 دن تک آپ اس کو کھانا کھلاتے رہے، اس کی مہمان نوازی کرتے رہے۔ 3 دن
وہ کہنے لگا شاید آپ نے مجھ کو پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں تم کو بھول کس طرح سکتا، تم ان لوگوں میں ہو جنہوں نے ہمارے خانوادے کو شہید کیا تھا۔ وہ کہنے لگا اس کے باوجود کہ آپ نے مجھ کو پہچان لیا تو میرے ساتھ یہ سلوک روا رکھا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے اس وقت ہم تمہارے مہمان ہوئے تھے، تمہاری جو خصلت تھی وہ تم نے کر کے دکھا دی، آج تم ہمارے مہمان ہوئے ہو اور ہماری جو خصلت ہے وہ ہم تجھ کو کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو یہ اہل بیت نبوت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ و علی۔ یہ وہ وجود ہیں جن کی وجہ سے اس کائنات کے معاملے چل رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی رضا میں گزار دی۔ ان ہستیوں سے ہم کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزاری، اور اہل بیت اطہار کی محبت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ آپ کو لوگ رافضی کہنا شروع ہو گئے تھے، اگر آپ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت اطہار کی محبت میں مجھ کو رافضی کہا جائے تو اس محبت میں مجھ کو رافضی ہونا منظور ہے۔ اور یہ وہ امام شافعی ہیں کہ جو مصر میں حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی ہستی ہیں جو امام ابو جعفر صادق، امام جعفر صادق کی بہو ہیں، اور اگر ظاہری اعتبار کو دیکھا جائے تو جن لوگوں نے حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگاہ دیکھی ہے، وہاں پر لوگوں کا ہجوم دیکھا ہے، تو مصر میں سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی درگاہ کا یہی معاملہ ہے۔ میں ظاہر کی بات کر رہا ہوں مگر باطن وہ ہستی سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کا باطن اس قدر مصفا ہے، جن کی روحانیت اس قدر بلند ہے کہ جس کا ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی محبت اہل بیت ایسی تھی کہ آپ جب کبھی بیمار ہوتے تو سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم پاک سے مس ہونے والا کپڑا منگواتے، اس کپڑے کو پانی میں ڈبوتے، اس پانی کو پیتے تو شفا یابی حاصل ہوتا۔ امام شافعی کی محبت کا یہ عالم تھا اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر ان کے والدین ایسی ہستیاں کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں علامہ اقبال یوں کہتے ہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فرماتے ہیں کہ مریم، سیدہ مریم ایک نسبت سے عزیز ہیں۔ وہ نسبت کیا ہے؟ وہ نسبت
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہونا ہے، اور سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ 3 نسبتوں سے عزیز ہیں، اور وہ 3 نسبتیں کیا ہیں؟ نور چشم رحمت للعالمین، عامہ میں اولی و آخری۔ وہ پہلی نسبت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور چشم ہیں، جو اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اور پھر کہتے ہیں بانو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور دوسری نسبت ان کی کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو تاجدار حلتا ہیں، مرتضی ہیں، مشکل کشا ہیں اور شیر خدا ہیں، ان کی زوجہ محترمہ سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں مادراں مرکز پرکارش، مادراں قافلہ سلارش، اور پھر ان ہستیوں کی والدہ ماجدہ ہیں جو اس عشق کا مرکز ہیں، اس قافلہ سالار عشق کے مرکز سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدہ شباب آخر الجنہ ہیں، ان کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر سیدنا علی المرتضی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اعظم چشتی کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ اعظم یہ ہمارے پاس ہے مغفرت کی سند، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ ایسی ہستیاں جن کے وجود نور سے وہ وجود نور پیدا ہوا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا سر اقدس جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کے سر اقدس کو لے کر نیزے پر یزیدی فوج جا رہی تھی کہ ایک جگہ راستے میں ایک کلیسا آیا، اس کا راہب یہ منظر دور سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ رب العزت جب کسی پر اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مثال اپنی امت کے ساتھ جوں دی کہ اگر ایک شخص صبح سے لے کر ظہر تک کام کرے اور اس کا معاوضہ اس کو 1 درہم دیا جائے تو اس کی مثال یہودی ہیں۔ پھر فرمایا اگر کوئی ظہر سے لے کر عصر تک کام کرے اور اس کا معاوضہ اس کو 1 روپیہ دیا جائے تو وہ نصارہ ہیں۔ اور پھر فرمایا اگر عصر سے لے کر مغرب زیادہ ٹائم کام کیا اور اس کو معاوضے میں 1 درہم ملا، شخص نے اس سے کم کام کیا مگر اس کو بھی 1 درہم ملا، اور سب سے آخر میں سب سے تھوڑا کام کیا اور معاوضہ زیادہ ملا، تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل عظیم فرما دے وہ کلمہ پڑھنے والے اس راز کو نہ سمجھ سکے، وہ کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں اور امام حسین کا سر اقدس نیزوں پر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں
مگر وہ راحت جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز عطا فرما دی، آنکھ کی وہ بصیرت عطا فرما دی، اس نے جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو دیکھا تو اس سر اقدس پر تجلیات الہی کا نزول ہو رہا تھا۔ اس نے ان سے کہا ایک رات کے لیے مجھ کو یہ سر اقدس دے دو، یہ دنیا کے کتے، اس نے ان کو آفر کی کہ میں تم کو 1000 درہم یا 10,000 درہم دیتا ہوں۔ دنیا کے لالچ نے تباہ و برباد کر دیا۔ انہوں نے وہ درہم لیے اور ایک رات کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس اس راحت کو دیا۔ اس کی خوش نصیبی پر ناز ہے کہ وہ ساری رات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو صاف کرتا رہا اور سامنے بیٹھا رہا، زیارت کرتا رہا، اور صبح تک اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو نور ایمان سے روشن فرما دیا، اور پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس پر فضل عظیم فرمائے وہ راحت اسلام لے آیا آپ کے سر اقدس کی برکت سے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اہل بیت اطہار سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں کہ ایک دن سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑے ہوئے یوں فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، جو لوگ مجھ کو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں ابو ذر غفاری حضور کا صحابی ہوں۔ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، وہ غرق ہونے سے بچ گیا، کہ جو اس کشتی نوح میں سوار ہوا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، اور کشتی رات کو جو راستہ پاتی ہے وہ ستاروں سے پاتی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے راہ ہدایت پاؤ گے۔ تو اللہ تعالی ہم کو اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے واسطے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا